إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم لا ينبئك مثل خبير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اگر تم انہیں اپنی مدد کے لیے پکارو وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے وَلَوْ سَمِعُوا اگر سن لے تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ تو پھر تمہاری فریاد پوری نہیں کر سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ قیامت کے دن تمہارے اس بد عمل کا جو تم شرک کرتے ہو نا قیامت کے دن وہ تمہارے اس بد عمل کا انکار کر دیں گے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اور مکمل خبردار کی طرح تمہیں کوئی اچھی طرح سمجھا بھی نہیں سکتا۔ اس صورت کے آغاز میں رب ذوالجلال نے یہ بتایا کہ ایک معبود جو ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے اس میں کیا اوصاف اور کیا خوبیاں ہونی چاہیے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں تو ان خوبیوں میں سے ایک بھی خوبی نہیں ہے۔ لا یخلقون وہم یخلقون وہ پیدا کیا کریں گے وہ تو خود پیدا کیے گئے انہیں تو اپنے پیدا کر ہونے پر بھی اختیار نہیں تھا کسی اور کو بیٹا دینا کسی اور کو بیٹا دینا تو دور کی بات ہے انہیں خود یہ اختیار نہیں تھا کہ بیٹا بن کر دنیا میں آ جائے ان کے پاس یہ اختیار ہے نہیں تھا کہ وہ بیٹا بن کر ہے دنیا میں آئیں گے، ان کے پاس اختیار نہیں تھا
تو کسی کو کیا وہ بیٹا دیں گے؟ فرمایا یہ بیٹا تو بڑے دور کی بات ہے، وہ تو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے نا، وہ اس کے مالک ہے۔ یہاں تک ہم تفسیر پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے جو آیت میں اللہ نے اس مضمون کو اور زوردار طریقے سے بیان کیا۔ بعض لوگوں کو اشکال ہے، اللہ نے وہ اشکال دور کیا ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ بھئی ہم ان کی کوئی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ وہ مکے کے جو مشرک تھے وہ تو عبادت کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، ہم تو ان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان سے فریاد رسی کرتے ہیں بس۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا، تدعو کہا، تعبدون نہیں کہا۔ فرمایا تم اگر ان کو اپنی فریاد رسی کے لیے بلاؤ تو وہ تمہاری فریاد کو سن بھی نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن لے، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہاری فریاد رسی کر نہیں سکتے۔ اب دو مشرک دو طرح کے ہیں، کچھ زندہ خداؤں کو پوجتے ہیں، کچھ مردہ خداؤں کو پوجتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو جواب دیا ہے، کچھ زندہ خداؤں کو پوجتے ہیں، کچھ مردہ خداؤں کو پوجتے ہیں۔ پہلے جواب دیا مردہ خداؤں کو پوجنے والوں کو کہ تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور بعد میں جواب ان کو دیا جو زندہ خداؤں کو پوجتے ہیں۔ ظاہر زندہ خدا تو سنتے ہیں نا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی اور ہے جو فرشتوں کو پوجتی ہے، فرشتے تو زندہ ہے نا۔ فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن لے تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ سنتے ہیں فرشتے لیکن تمہاری فریاد رسی کرنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ تمہاری فریاد رسی تو انہوں نے کیا کرنی ہے، وہ تو خود اپنی فریاد رسی بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، بڑے سے بڑا پیر لے آؤ، بڑے سے بڑا پیر لے آؤ، اس کے سامنے مٹھائی رکھ دو، مکھی کو بیٹھنے دو، اور جب مکھی بیٹھ کر اڑ جائے اس پیر کو چیلنج کر دو کہ آپ اس مکھی کے منہ سے لقمہ نکال چھین کر دکھا۔ یہ جو مکھی نے اس کے سامنے سے لقمہ اٹھایا ہے، اب اسے چھین کر دکھا ذرا، تو اپنی کرنی اور کرامتیں دکھا رہا ہے لوگوں کو، بڑی بڑی کرامتیں دکھا رہا ہے، یہ چھوٹی سی کرامت تو دکھا کر دکھا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ اللہ نے ایسی مثالیں دی ہیں جو انسانوں کے مشاہدے میں ہیں، یہ ایسی نہیں تھی کہ اس کا مشاہدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں وہ مثالیں دی، وہ بیان کیے جو لوگوں کے مشاہدے میں تھے۔ اب آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھلوں کا، انار کا ذکر کیا ہے، انگور کا ذکر کیا ہے، کھجور کا ذکر کیا ہے، کشمش کا ذکر کیا ہے، آم کا ذکر کیا، چیری کا ذکر کیا،
آڑو کا ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ رب نے وہ نعمتیں بتائی ہیں جن کا وہ مشاہدہ کرتے تھے۔ آم انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، آڑو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، چیری انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی جن چیزوں کا قرآن میں ذکر آیا جنت میں وہ ملے گی باقی نہیں ملے گی، نہیں۔ وما تشتہی انفسکم، جنت میں تو جو چاہے تو ملے گا، لیکن اللہ نے ایسی مثال نہیں دی جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو اللہ نے یہ مثال دی کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کو چھین کے دے دے لا يَسْتَنْقِذُوهُ، اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور 1450 سال ہو گئے ہیں اس چیلنج کو، آج تک کوئی کرنی والا ہاتھ اٹھا کے نہیں کہہ سکا کہ میں نے اللہ کے اس چیلنج کو توڑ دیا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے فرمایا کہ مانگنے والا جتنا کمزور ہے نا، جس سے وہ فریاد کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی کمزور ہے۔ جتنی کمزوری مانگنے والے میں ہے نا، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی کمزور ہے۔ یہ کرامتے ورامتے یہ سب جھوٹ طوفان، یہ چیلے میلے رکھے ہوئے ہیں جو آنے والوں کو بتاتے ہیں کہ یہ پیر صاحب کی یہ کرامت ہے، اس کی یہ کرامت ہے، اس کی وہ کرامت ہے۔ وہ چیلے میلے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کرامت تو کر کے دکھائیں، ذرا مکھی سے چھین کے دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں ذرا غور کرو کہ اس بندے سے زیادہ بھٹکا ہوا، زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ مَسْتُجِیبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِیَامَةِ، اور وہ قیامت تک اس کی فریاد رسی نہیں کر سکتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ان معبودوں کی بات ہے جو سنتے نہیں۔ اب اگر وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ کا ایک مفہوم تو میں نے بتا دیا نا کہ فرشتے زندہ ہیں، وہ سن سکتے ہیں، اور اس شاید کا ایک مفہوم اور بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان بتوں کو جن کو وہ پوجتے ہیں نا، ان بتوں کو عقل و شعور دے دے، زبان دے دے، کان دے دے، وہ آپ کی بات لے سن، لیکن سننے کے بعد بھی وہ آپ کی فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری دعاؤں سے ہی قیامت تک کے لیے غالب جو ہے وہ غافل ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ جو تمہارا بد عمل ہے نا، اس کا وہ صاف انکار کر دیں گے۔ جنہوں نے کہا نہیں، جنہوں نے کہا نہیں، ظاہر ہے انہوں نے تو انکار کرنا ہے کہ انہوں نے کہا جو نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب آپ ذرا غور کرو کہ کوئی ولی کتب ابدال جو نام انہوں نے رکھے ہیں، نبی سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا۔ اللہ رب یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، ان کے کئی گروپ ہیں۔ اللہ نے سب کو جواب دیا ہے۔ جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں نا، ان کے بڑے فرقے ہیں۔ ان میں ایک فرقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہمیں پروٹوکول ملے گا، ان کی وجہ سے عزت ہے۔ کہیں ہے نا، سنا ہوگا آپ نے، کہتے ہیں پیر کسی کے مرید بن جاؤ، قیامت کے دن اس کے بعد جھنڈا ہوگا،
جس کے تم مرید ہوگے نا، قیامت کے دن اس کے بعد جھنڈا ہوگا، اور جھنڈا جو ہے نا تو اس کے مریض سارے اس کے جھنڈے کے نیچے ہو گئے اور وہ لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ نے ان کو بھی جواب دیا ہے اور ان کو رسول اللہ نے بھی جواب دیا ہے، فرمایا کہ جھنڈا تو ان کے پاس ہوگا لِكُلِّ غَادِرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن ان کے بعد جھنڈے پہ لکھا ہوگا یہ بڑا فراڈیا تھا۔ جھنڈا ہوگا لیکن اس کے جھنڈا ہاتھ میں نہیں ہوگا، اس کی کمر میں اللہ نے ٹھوکا ہوگا اور اس پہ لکھا ہوگا کہ یہ بڑا فراڈیا ہے، لِكُلِّ غَادِرٍ، دھوکے باز۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، کہ یہ غیر اللہ کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ قیامت کے دن نا ان کو پروٹوکول ملے، بڑی عزت کے ساتھ یہ جنت میں جائے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کلا سیکفرون بعبادتی، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں ان کو کہا تھا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف بیان دیں گے۔ جس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہے۔ یہ لوگ جو اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو پکارتے ہیں، اس سے نہ ان کی عزت بڑھتی ہے نہ ان کی بڑھتی ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں نا ان کے لیے جو اللہ والے ہیں نا ان کے لیے یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، ان کی عزت نہیں بڑھا رہے۔ اب ظاہر ہے کہ ساری دنیا جمع ہو اور بندہ بھلے بے گناہ ہی ہو، بندہ بھلے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، بندہ بڑا شریف ہے، حاجی نمازی ہے، اور اس کے گھر آ جائے پولیس، بندہ ٹھیک ہے، شہرت بھی اس کی اچھی ہے، اس نے جرم بھی نہیں کیا، اس کے گھر پولیس آ جائے تو ایک دفعہ تو اس کی عزت خاک میں ملتی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ پولیس ریڈ کرتے اس کے گھر میں ہے، تھا وہ بیچارہ بڑا ہی شریف، کبھی اس نے غلط کام نہیں کیا، لیکن اس کے نام کا بندہ کوئی اور تھا، پولیس نے ریڈ اس کے گھر کر دیا، ایک دفعہ تو بدنامی ہوگی نا۔ تو قیامت کے دن کٹہرا لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ اللہ فرمائیں گے عیسی جواب یہ بتا، یہ سب یہ جتنے بھی کھڑے تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے تیری اور تیری ماں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کیا کر گئے ہیں، بتا کیا تو نے کہا تھا اتخذوا من دونی وامی الہین من دون اللہ، تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ کی بات ہے، تو بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، بھلا میرے لیے یہ لاحق ہے، میں کیسے کہہ سکتا تھا ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ جو چیز کا مجھے اختیار نہیں تھا بھلا میں وہ کہہ سکتا تھا یا اللہ یہ سب اللہ اکبر۔ اب ہوگا کیا پھر؟ اللہ نے اس کا بھی نقشہ کہتا ہے، کھنچا ہے، فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جن کی یہ عبادت اس لیے کرتے ہیں نا بھئی قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے کاشف صاحب،
جن کی یہ عبادت اس لیے کرتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ہماری عبادت، قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ سفارش نہیں کریں گے، کانوا لہم اعداء، قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھ لو، جس نے کسی نبی کی، ولی کو، کسی صالح کو، بڑے سے بڑے نیک آدمی کو اپنی مدد کے لیے پکارا، یہ سمجھ کر کہ قیامت کے دن وہ اس کی سفارش کرے گا، وہ اس کی سفارش نہیں کرے گا، وہ اس کا دشمن ہوگا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین۔ وہ قیامت کے دن ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے یا ان کے دشمن ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ انہوں نے تو ہمیں خواہ مخواہ بدنام کیا، ہم نہیں یہ کر سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس معبود میں جو خصوصیات ہونی چاہیے، پکارو ذرا اللہ کو۔ اللہ نے 6 دن کر کے کہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے جو ایک لاچار کی، ایک مجبور کی، جنگل میں پڑا ہوا ہے، جا رہا ہے، سفر کر رہا تھا، جنگل میں پہنچ گیا، وہاں جا کے اس کو کان میں، ناک میں، دل پہ درد شروع ہوئی، لیٹ گیا۔ امن یجیب المضطر، اب یہ لاچار ہے، مجبور ہے۔ اب اپنے جتنے بھی معبود تھے، سخی سرور تھا، لاہور والا تھا، پاک پتن والا تھا، سندھ والے تھے، بلوچستان والے تھے، سب کو پکار لے، کوئی نہیں جواب دے گا، کہیں سے جواب نہیں آئے گا۔ اور اگر وہ توبہ کر کے کہہ دے کہ میرے مالک بس ساری زندگی بھٹکا رہا، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، تو اللہ رب العزت یہ نہیں کہے گا کہ ساری عمر تو گزری پر سے بتوں میں غالب، اب کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کہ ساری زندگی تو پکارتا رہا ہے ارے گہرے کو، اب لاچار مجبور ہو کر پھنس گیا ہے تو مجھے پکارتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کہہ دے کہ یا اللہ میں بھٹکتا رہا، آج مجھے شعور آ گیا ہے، آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ لاچاروں کی سننے والا تو ہی ہے۔ پھر اس کے دل زبان سے نکلتا ہے یا اللہ۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں او یا عبادی، او میرے بندے بتا کیا چاہیے تجھے، تو کیا چاہتا ہے؟ قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ جہاں دفن ہے یہ وہی رہے گا، اس میں جرت نہیں ہے، اس میں نہیں طاقت۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، نہ زمین کے اوپر چل کر لاہور والا، نہ زمین کے اوپر چل کر، نہ زمین کے اندر چل کر فیصل آباد آ سکتا ہے، نہ پاک پتن والا آ سکتا ہے، نہ جو ہے وہ سندھ والے آ سکتے ہیں، نہ بلوچستان والے آ سکتے ہیں، نہ بغداد والے آ سکتے ہیں، نہ زمین کے اوپر چل کر آ سکتے ہیں، نہ زمین کے اندر سے آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں اجیب دعوت الداع،
اذا دان، جب سب سے وہ مایوس ہو کر مجھے پکارتا ہے نا تو میں کہتا ہوں میرے بندے بتا تیری چاہ کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، فرمایا کیا پھر ان کا حق یہ نہیں ہے؟ کیا ان پر یہ بات لازم نہیں؟ جن کو یہ پکارتا رہا وہ سنتے نہیں، اور مجھے جب اس نے تنگ آ کر اکتا کر مایوس ہو کر مجھے پکارا سچے دل سے، میں نے اسے تانا بھی نہیں دیا، اور میں نے اسی وقت کہا لبیک یا عبدی، بتا میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، کیا چاہیے تجھے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے اتنا اس کے لیے تیار ہوں تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر اس کا فرض نہیں ہے کہ وہ مجھ سے ہی درخواست کرے، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ مجھ پر ہی یہ عقیدہ رکھے کہ میں ہی دے سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی سفید بال کو کالا نہیں کر سکتا۔ اگر رنگ ونگ سے کالا کرے گا تو نیچے سے پھر سفید ہے، کر کے جائے گی، میں بھی کرتا رہا ہوں نا، اب دیکھ لو وہ جو میں نے رنگ لگایا تھا وہ آہستہ آہستہ نیچے چلا گیا ہے، اور جو سفید تھا وہ باہر آ گیا، کر لو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی حیت نہیں بدل سکتا، اگر کرو گے بھی تو چھپے گا نہیں نیچے سے، پھر کیوں شاہ صاحب ایسے ہی ہے کہ نہیں، جو رنگ لگاتے ہیں اگر وہ مہینہ 2 مہینے چھوڑ دیں تو وہ رنگ والے بال نیچے آ جائیں گے، اندر سے اور آ جائیں گے۔ اب داڑھی بھی اتنی کی اتنی رہتی ہے۔ اب دیکھ لیں یہ اللہ کی قدرت، آپ دیکھیں داڑھی لمبی بھی نہیں ہوتی، رہتی بھی اتنی ہے، لیکن وہ جو بال پہلے اوپر تھے اب وہ نیچے آ چکے ہیں، داڑھی کا قد وہی ہے۔ ظاہرہ دیکھو نا، یہ اب پہلے یہ والے بال نا یہاں تھے، اب کم از کم یہ 4-5 انچ نیچے آ گئے ہیں نا۔ اب اگر داڑھی بھی 4-5 انچ نیچے ہوتی تو میری ناف تک آ جانی تھی، داڑھی اتنی ہے جتنی تھی۔ تو کون ہے یہ؟ کوئی ہے تھرمامیٹر ایسا کسی کے پاس کہ بال بڑھ بھی رہے ہیں لیکن قد نہیں بڑھ رہا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اس اللہ پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مشکل اور ہر خوشی میں اللہ کو پکارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔